تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ حاضر رحمت من ربی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے، سید التابعین، امام العاشقین، اویس بن عامر مرادی ثم کرنی یمنی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں وہی حال ہے جو اکثر ہمیں ہوتا ہے، یعنی واضح نہیں۔ ایک صاحب نے 63 سال کا حساب لگا کر کہہ دیا کہ 594 بنتی ہے، لیکن 594 کو جب میں گنتا آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی عمر جو ہے وہ 52 سال بنی جا کر۔ تو اگر 52 بنتی ہے تو پھر ان کی شہادت حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوگی، اور ایسا کہیں سے ثابت نہیں۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے 606 ثابت کیا، مگر یہ دونوں جو ہے نا وہ اگلے دلائل کے ساتھ حتمی نہیں بنتے، پھر شکوک و شبہات ہو جاتا ہے۔ بہرحال وصال جو ہے آپ کا وہ 657 عیسوی ہے۔ 657 عیسوی کے اوپر بہت سے دلائل ہیں، اس لیے اسی کو ہی ہم نے مرکز بنا لیا۔ آپ کو 2014 میں دنیا سے گئے ہوئے 1357 سال ہو چکے ہیں۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات اضافہ کرتے چلے جائیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں رحمت اترتی ہے۔ ایک تو سما سے مراد قوالی نہیں ہے۔ سما کیا ہوتا تھا؟ باشرع آدمی باوضو ہو کر باشرع آدمی سے، جس کا وضو ہوتا تھا، اس سے وہ کلام سنتے تھے کہ جس سے تڑپ انسان کے اندر پیدا ہوتی تھی، خدا کی محبت اور حضور کی محبت زیادہ ہوتی تھی۔ یہ ہے سما۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سما کے وقت اور جب اولیاء کا ذکر لکھا جا رہا ہو اور جب اولیاء کا ذکر سنایا جا رہا ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کا ذکر لکھنا تب بھی رحمت، اولیاء کا ذکر سننا تب بھی رحمت۔ تو میں نے لکھا اور آپ لوگ سن رہے ہیں، چلیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ہمارا طریقہ جو ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نام پہ ذرا گفتگو کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم پر عیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ کا نام جب ہم لیتے ہیں تو اس میں ایک ٹائٹل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا، خیر التابعین، تمام ٹائٹل سے سب سے بڑھ کر، کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ خیر التابعین جو ہے میرے نبی نے آپ کو ٹائٹل دیا۔ اس کا مطلب سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتلا دوں کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور تابعی کسے کہتے ہیں۔ دونوں کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی تو پھر خیر التابعین بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو صحابی وہ ہستی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ملاقات کی۔ اس میں دیکھنے کی شرط نہیں ہے کیونکہ کچھ نبینہ بھی ہے۔ تو ملاقات کی، صحبت اختیار کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ کیونکہ بہت سے آدمی ہیں کہ جنہوں نے حضور سے ملاقات تو کی، ایمان بھی لائے تھے، لیکن ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے نہیں۔ تو تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ملاقات کی ہو، صحبت اختیار کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، ظاہری زمانہ پایا ہے، لیکن ملاقات نہیں کر سکے۔ اس لیے
آپ تابعی ہیں کہ آپ نے صحابہ کا دیدار کیا ہے. صحابہ کا دیدار نہیں بلکہ صحابہ جو ہیں وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. ایسے تابعی ہیں کہ صحابی آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور عام صحابی نہیں، وہ صحابی کہ جس کی زبان کے اوپر رب تعالیٰ بولتا ہے. ان الرحمن ینطق علی لسان عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے مشتاق رہتے تھے. بات کچھ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ خیر التابعین ہے. اب خیر کا معنی کیا ہے؟ لفظ خیر تو ہم بولتے ہیں، خیر ہو، آپ کی خیر ہو. یہ خیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر کا معنی کسی چیز کا اپنے کمال کو پہنچا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خیر اس میں تفضیل اخیر کا مخفف ہے. جیسے فلانۃ خیرۃ الناس. تو ایک گروہ کے نزدیک حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین ہے. کوئی ایسا تابعی کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کہا ہو، کوئی ایسا تابعی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اس کی سفارش سے ربیہ اور مدر کی بکریوں جتنے میرے امتی جنت میں جائیں گے. کوئی ایسا تابعی کہ جس کے شہر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر کے اور اپنا سینہ مبارک کھول کر یہ کہتے ہوں کہ نسیم رحمت مجھے خوشبو آ رہی ہے دوست کی. کوئی ایسا تابعی جسے حضور نے کہا ہو کہ یہ میرا دوست ہے. کوئی ایسا تابعی جس کے لیے حضور نے حضرت عمر سے کہا ہو کہ تمہاری ملاقات ہو تو ان سے یہ کہنا کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کر، اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا اور میرا سلام ان سے کہنا. اور کوئی ایسا تابعی بقول روایت، ایک روایت کے حضور نے اپنا خرقہ بھیجا. کوئی ایسا تابعی کہ سالوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے منتظر رہے ہوں اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، ہاں نہیں. اور یقیناً جواب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا کہ آپ ہیں وہ ایسے تابعی. تو پھر سید التابعین ہوئے نا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا، ہم ان کے آگے سر جھکاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل التابعین جو ہیں وہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ افضل التابعین ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی نظر جو ہے وہ ان کے علم کی طرف گئی ہو، ان کے علم کی طرف. لیکن میں ایک بات عرض کرتا جاؤں، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے ہیں. آپ چھوٹے ہیں ان سے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 642 میں مدینہ شریف کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 سال پہلے. اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ احد میں بھی جوان تھے. اب آ جائیے، آپ کا نام اویس. اویس کا معنی کیا ہوتا؟ تو اویس یہ کہتے ہیں کہ اوس کی تصغیر ہے، جیسے راجل کی رجال، ٹھیک ہے. تو اوس کی اویس اوس کی تصغیر ہے. تو اوس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوس کا معنی ہوتا ہے عطیہ، اوس کا معنی ہوتا ہے گفٹ. تو یہ اویس اس کی تصغیر بنی. اب ان کے نام کے ساتھ آتا ہے مرادی اور قرنی. یہ پہلے مرادی ہے پھر قرنی ہے. یہ مرادی کیا ہے؟ یا تو نسبت کی ہے، یا تو نسبت کی، جیسے مدنی ہوتا ہے یا نسبت کی. تو مرادی اور قرن، یہ مراد اور قرن، جب آپ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پڑھیں گے تو آپ کو دونوں نام اس شجرہ میں نظر آئیں گے. مراد بھی ایک بندے کا نام اور قرن بھی ایک بندے کا نام. تو اس حوالے سے اب آپ کو معلوم ہے کہ استادوں کے اندر جو مشہور استاد ہو اور خاندان کے اندر جو مشہور آدمی ہو، آدمی گفتگو کرتے ہوئے اسی کا حوالہ دیتا ہے. وہ حالانکہ اس کے سینکڑوں استاد ہوتے ہیں لیکن نام لے گا جو مشہور استاد ہے. حالانکہ اس کے شجرہ نسب میں کئی آدمی ہیں لیکن نام اس کا لے گا جو مشہور ہوگا. تو یہ قبیلہ پہلے قبیلہ مراد کہلواتا تھا، پھر اس کے بعد اس قبیلے نے اپنا نام قبیلہ قرن. تو اس حوالے سے آپ مرادی بھی ہیں
اور کرنی بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کے دونوں نام بتا دیے تھے کہ پہلے مراد سے پھر کرن سے، لیکن ایک حسن اتفاق بھی ہے۔ یہ تو تھی نا ریزن کے نام مل گیا، ایک حسن اتفاق کیا ہے کہ آپ جس محلہ میں رہتے تھے اس محلہ کا نام جو ہے وہ بھی تھا کرن۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کرن کہتے ہیں عربی کے اندر سینگ کو، سینگ ہوتا نا بیل کی سینگ دیکھ، اس سینگ کو جو ہے وہ کرن کہتے ہیں۔ تو جب پہلی دفعہ کھدائی کرنے لگے، زمین کو کھودا گیا، کھیتی باڑی کرتے ہیں زمین کھودتے، زمین کھودنے لگے تو نیچے سے جو ہے وہ سینگ نکلا، تو کہنے لگے چلو اس قریہ کا نام کرن پڑ گیا۔ تو چونکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محلہ میں رہتے تھے، اس لیے آپ کے نام کا حصہ بن گیا قرنی، وہ آدمی کہ جو قرن محلے کے اندر رہتا ہے۔ بات کو سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد یمنی، یہ یمن جو ہے یہ ایک ملک ہے، اب اس کا نام الجمہوریہ یمنیہ۔ 2011 میں جب مردم شماری ہوئی تو 2,38,33,000 پاپولیشن تھی، اس کی بندے تھے۔ یمن کا معنی ہوتا ہے آن دا رائٹ سائڈ۔ کہتے ہیں کہ اس شہر کے آثار جو ہیں وہ 5,000 سال قبل مسیح کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 5,000 سال پہلے کے آثار اس کے ہیں۔ گاڈ نوز بیٹر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ 5,000 قبل مسیح اس کے آثار ہیں، یعنی یہاں رہا کرتے تھے لوگ۔ لیکن جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہ رہے تھے، اس وقت وہاں حکومت تھی ایران کی، خسرو پرویز کی، اور اس کا نمائندہ جو ہے وہ بازان وہاں کا حاکم تھا حقیقی طور پر۔ اب آ جائیے گفتگو کو کچھ آگے بڑھا دوں کہ جس طرف میرے سامعین سننا چاہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں تو اسلام کب قبول کیا؟ ان کو مسلمان کس نے بنایا؟ انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا؟ تو بھائی جس طرح کے سوال آپ کے ذہن میں ہے نا، اسی طرح کے سوال میرے ذہن میں بھی اٹھے۔ اب میں ریسرچ کرنے لگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا لیکچر اور اس لیکچر میں کتنا گیپ آ گیا ہے؟ وہ یہی میں ریسرچ کر رہا تھا کہ بھئی پتہ چلے کسی آدمی کا۔ لیکن کیا کریں کہ جو لکھنے والے ہیں وہ تب لکھنا شروع کرتے ہیں کہ جب آدمی مشہور ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت لکھنا شروع کرتے ہیں، تو تب کے حالات ہمیں ملتے ہیں، پیچھے کے حالات نہیں ملتے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں جان چکا ہوں وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی آپ کے ابا کے سب سے بڑے بھائی، جسے آپ تایا کہتے ہیں، اچھا وہ جو بڑے بھائی تھے وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے عرب کے، وہاں وہ مال بیچنے کے لیے لے جاتے تھے، اور جو تاجر ہوتے ہیں نا اس کے تعلقات وہاں کے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جایا کرتے تھے مکہ کے اندر، یہ جایا کرتے تھے مدینہ کے اندر، مدینہ تب نام نہیں تھا، وہاں جاتے تھے، اور ان کی دوستی یہودیوں کے ساتھ ہوتی۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہودی مال لیتا تھا وہی مال بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے چچا جب گئے، عام الفیل کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے میں بس یہ 50-55 دن ہی آپ کہہ لیں، بلکہ کچھ کم دن ہوں گے۔ ایک دم وہ یہودی گفتگو کر رہا، کہتا ہے میں آج تمہیں نئی بات بتاؤں، وہ جو آخری نبی آنے والا تھا نا، ایک ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اور وہ ستارہ اس بات کی علامت ہے کہ آخری نبی جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے۔ اب حضرت اویس قرنی کے چچا نے دلچسپی لی سر، کیوں؟ یہودی لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے تھے، اس دور کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں، ڈیوائن بکس یہ رکھتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا بھائی کچھ کیا ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ یہ آخری نبی جو ہیں نام ان کا جو ہے وہ محمد ہوگا، وہ اپنی زبان میں جو بتایا اس نے، اور یہ کھجوروں والی زمین میں بھی آئیں گے ہجرت کر کے۔ یہ سارا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے،
اور ان کی مہر نبوت ہوگی، دو کندھوں کے درمیان نشان ہوگا، وہ مہر نبوت، وہ آخری نبی ہے۔ نشانی ان کی بتانے لگے کہ آنکھوں کے اندر لال ڈورے ہوں گے، یہ حضور پاک کی نشانی تھی، یہ بات یاد رکھیے۔ لال ڈورے عام لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بیماری ہو یا نشہ کریں، میرے نبی کے ویسے ہی تھے۔ تو انہوں نے یہ چیزیں ساری جو ہے وہ بتلائیں، تو حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تایا نے وہ باتیں بڑی غور سے سنی اور دلچسپی پیدا ہوئی۔ واپس جب آپ آئے تو آپ نے آ کر اپنے بھائی کو اور اپنی فیملی کو بتایا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے اعلان نبوت کر دیا۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جی بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی وجہ سے یہ بھی مسلمان، اور جو آپ کی والدہ تھی وہ بھی مسلمان، وہ تو دیوانی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ ہے کچھ ابتدائی حصہ۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی میں اسلام عام الفیل سے ہی اس کا تذکرہ پہنچ چکا تھا، تو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سیکھنا، فرائض سیکھنا، شریعت سیکھنا، طریقت سیکھنا، بھئی میں یقین جانیے میں کتابوں کے اندر چلا گیا کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے نہیں، یمن سے باہر گئے نہیں، اور یمن کے اندر آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی کو بڑا مانا جاتا ہے اسلام کے اندر، تو یہ فرائض اور شریعت کے مسائل آپ کو کیسے آتے تھے؟ تو یقین جانیے آپ کو بھی میرے ساتھ اتفاق کرنا پڑے گا کہ ان کا کوئی روحانی تعلق ایسا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کو جتنے فرائض تھے، جو شریعت کے مسئلے تھے، اور پھر شریعت اور طریقت جو تھی وہ مل کے پھر حقیقت کی جانب، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی القاء بھی کر دیتا تھا۔ آپ کو نماز کی رکعتیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کا، ایون کہ میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے تقریر ایک دو سنی بڑی پرانی، کہ ان کو یہ تک پتہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید ہیں اور سر مبارک کے کتنے بال سفید ہیں۔ یہ میرے والد گرامی سے میں نے سنا تھا۔ اب اس سے حالانکہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ملاقات ہوتی تھی، اور حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی پاور تھی، یہ بات تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ آپ اذان کے ٹائم بلندی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کبھی کبھی اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یوں بیٹھے ہوئے تو محلے کے بچے آ جاتے تھے آپ کے گھر میں، آپ کی والدہ بوڑھی تھی، آتے ہیلپ کرتے، تو بچے پوچھنے لگے ویس کدھر چلے گئے؟ تو آپ کی والدہ کہنے لگی یہ چھت پہ چلا جاتا ہے اذان کے ٹائم، اس کو بلال کی آواز، اس کے بھائی بلال کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو آپ یمن میں بیٹھ کر آواز سن لیا کرتے تھے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ آپ اپنی نماز بالکل ایکوریٹ پڑھتے تھے، آپ کو معلوم ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو علم آپ کے پاس آیا، وہ علم اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور خود اللہ تعالیٰ نے القاء کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب طرز زندگی پہ ذرا تھوڑا سا جو مجھے کتابوں سے ملا ہے میں آپ کی نظر کر دوں۔ آپ کے والد گرامی کا انتقال تو ہو گیا، آپ چھوٹے سے تھے، یتیمی کی حالت میں پرورش، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں بیچارے۔ آپ کا ذریعہ معاش کا تھا، زندگی کے مختلف دور کے اندر آپ نے مختلف جو ہے نا وہ مزدوری کی، مختلف کام کی کہ جس سے آمدن ہو، میں اپنی ماں کے لیے کپڑے بنا سکوں، میں اپنی ماں کی زندگی میں اس کی مدد کر سکوں۔ تو ایک کام جو آپ نے شروع کرا وہ ایک ہے اونٹ چرانا۔ یہ اونٹ